برازیل فٹ بال کے بادشاہ پیلے، جنہوں نے ریکارڈ 3 ورلڈ کپ جیتے اور پچھلی صدی کی سب سے زیادہ کمانڈنگ کھیلوں کی شخصیات میں سے ایک بن گئے، جمعرات 29 دسمبر 2022 کو انتقال کر گئے۔ وہ 82 برس کے تھے۔ خبر ایجنسی ایسوسی ایشن ایڈٹ پریس کے مطابق فٹ بال کے خوبصورت کھیل کا علم بردار 2021 سے بڑی آنت کے کینسر کا علاج کروا رہا تھا۔ میڈیکل سینٹر جہاں وہ نومبر کے مہینے سے داخل تھے، ان کا کہنا ہے کہ کینسر کے نتیجے میں ان کی موت متعدد اعضاء کی خرابی سے ہوئی۔ پیلے کی بیٹی کیلی ناسیمنٹو نے انسٹاگرام پر لکھا، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ سب آپ کی بدولت ہیں، ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ان کے ایجنٹ جو فراگ ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں، بادشاہ گزر گیا ہے۔ فٹ بال کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر شمار کیے جانے والے پیلے نے تقریباً 2 دہائیاں شائقین کو مسحور کرنے اور مخالفین کو حیران کرنے میں برازیل کے کلب سانتوس اور برازیل کی قومی ٹیم کے ساتھ کھیل کے سب سے نمایاں سکورر کے طور پر گزاری۔ پیلے کے ایتھلیٹزم اور محصور کن سٹائل نے کھلاڑیوں اور شائقین کو بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے ایک تیز انداز ترتیب دیا جس نے فٹ بال کے کھیل میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایک سامبا جیسا مزاج جس نے میدان میں اپنے ملک کی خوبصورتی کو ظاہر کیا۔ پیلے نے برازیل کو فٹ بال کی بلندیوں تک پہنچایا۔ وہ ساؤ پولو ریاست میں اخبارات یا چیتڑوں سے بنی ہوئی گیند سے کھیلا کرتے تھے، لیکن اپنے ٹیلنٹ کی بنا پر وہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے کھیل کے بلا شرکت غیر سے بادشاہ بن گئے۔ جب بھی فٹ بال کے عظیم ترین کھلاڑیوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو صرف ڈیاگو میراڈونا، لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو کا ذکر ہی پیلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کھلاڑی کو مستقبل میں دی کنگ کا نام دیا جانا تھا، اسے 17 سال کی عمر میں سویڈن میں 1958 کے ورلڈ کپ میں متعارف کرایا گیا تھا، جو اس ٹورنامنٹ میں اب تک کا سب سے کم عمر کھلاڑی تھا۔ فائنل میں میزبان ملک کے خلاف برازیل کی 5-2 سے فتح میں 2 گول کرنے کے بعد اس نوجوان لڑکے کو ٹیم کے ساتھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے۔ سن 1962 کے ورلڈ کپ میں جب برازیل نے اپنے اعزاز کا دفاع کیا تو پیلے زخمی ہونے کی وجہ سے صرف 2 میچز ہی کھیل پائے تھے، لیکن پھر 1970 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے ایک بار پھر برازیل کو ورلڈ کپ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے فائنل میں نہ صرف گول سکور کیا بلکہ اٹلی کے خلاف غیر معمولی پاس کے ذریعے گول میں اسسٹ بھی کیا۔ یہ مقابلہ برازیل نے 4-1 سے جیتا تھا۔ پیلے کی شہرت ایسی تھی کہ 1966 میں نائجیریا میں خانہ جنگی میں باہم دست و گریباں دھڑوں نے مختصر جنگ بندی پر اتفاق کیا تاکہ وہ ملک میں ایک نمائشی میچ کھیل سکیں۔ انہیں 1997 میں برطانیہ کی ملکہ ایلزابتھ دوم نے نائٹ کا خطاب دیا تھا۔ جب انہوں نے شمالی امریکہ میں فٹ بال کو مقبول بنانے میں مدد کے لیے واشنگٹن کا دورہ کیا تو یہ امریکی صدر ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہیں اپنا تعارف ان الفاظ میں کروایا، میرا نام رونالڈ ریگن ہے، میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کا صدر ہوں، لیکن آپ کو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پیلے کون ہیں۔ فٹ بال کے بعد پیلے کی زندگی میں کئی ادوار آئے۔ وہ ایک سیاستدان تھے، برازیل کے غیر معمولی وزیر برائے کھیل، ایک امیر تاجر اور یونیسکو اور اقوام متحدہ کے سفیر تھے۔ انہوں نے فلموں، سوپ اوپرا میں کردار ادا کیے اور یہاں تک کہ گانوں کو کمپوز کیا اور مقبول برازیلی موسیقی کی سیریز ریکارڈ کی۔ جیسے جیسے ان کی صحت خراب ہوتی گئی، ان کا سفر و ظہور بھی کم ہوتا گیا۔ وہ اپنی آخری سالوں کے دوران اکثر ویل چیئر پر دیکھے جاتے تھے۔ وہ برازیل کی 1970 ورلڈ کپ ٹیم کی نمائندگی کرنے والے اپنے مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں بھی شریک نہیں ہو پائے۔ پیلے نے اپنی 80ویں سالگرہ ساحل پہ موجود گھر میں خاندان کے چند افراد کے ساتھ الگ تھلگ گزاری۔ سن 1940 میں پیدا ہونے والے پیلے کے ٹیلنٹ نے اس وقت توجہ اپنی طرف کھینچی جب وہ صرف 11 سال کے تھے۔ ایک مقامی پروفیشنل کھلاڑی نے انہیں سانٹوس کی جونیئر ٹیم میں شامل کیا، جس کے بعد انہیں سینئر اسکواڈ میں جگہ بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ اپنی کم عمری اور چھوٹے قد کے باوجود انہوں نے تجربہ کار کھلاڑیوں کے خلاف انتہائی آسانی کے ساتھ گول سکور کیے۔ انہوں نے 1956 میں 16 سال کی عمر میں برازیل کلب کے ساتھ ڈیبیو کیا۔ وہ ریزرو کے طور پر 1958 کے ورلڈ کپ میں گئے تھے، لیکن اپنے ملک کی چیمپئن شپ ٹیم کے اہم کھلاڑی بن گئے۔ ان کا پہلا گول، جس میں انہوں نے گیند کو ایک ڈیفینڈر کے سر پر
پھینکا اور اسے گول تک پہنچانے کے لیے اس کے ارد گرد دوڑ لگائی۔ اسے ورلڈ کپ کی تاریخ کا بہترین گول قرار دیا گیا تھا۔ پہلے نے اپنی ذاتی زندگی میں اسٹارڈم کے ساتھ ساتھ بہت سی مشکلات بھی دیکھی۔ ان کے لیے سب سے مشکل وقت وہ تھا جب ان کے بیٹے ایڈیٹیونو کو منشیات سے متعلق الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پہلے کی شادی کے بغیر 2 بیٹیاں تھیں اور ان کی پہلی 2 شادیوں سے 5 بچے تھے۔ اگرچہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن فٹ بال کے کھیل کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔